امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنے شکنجے میں قابو کر کے گریٹر اسرائیل کے قیام کی جدوجہد جیسے ناپاک یہودی منصوبوں پر ڈاکٹر صاحب گہری نظر رکھتے تھے اور اپنے لیکچرز اور خطابات میں انہی سازشوں کو ببانگ دہل بے نقاب بھی کیا کرتے تھے۔ آئیے ان کے ایک خطاب سے یہودیوں کے 4 بڑے مشن اور اہداف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 میں انہوں نے یہ نقشہ دیا دنیا کو، ایک سانپ اس کے گرد ہے، اور وہ ان سب کے علاقوں کو یہ لے کر کے گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ 1.5 کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے، ابھی تو 35 لاکھ آیا ہے صرف، موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں؟ 3 ملین 3.5 ملین، اللہ نہ کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودی اب یہاں لائیں گے، اس کے لیے ہمیں رقبہ چاہیے، ہمیں گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے، اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حاصل ہوگا۔ نمبر 1 آرمگیڈون، نمبر 2 گریٹر اسرائیل، نمبر 3 ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ قبۃ الصخرہ۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ اصل میں یروشلم کا ایک ماؤنٹ ہے، ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے۔ اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، ہمارے مسجد تھی۔ حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اب وہیں پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے، تو جس چٹان سے وہ براق کی جب فلائٹ شروع ہوئی ہے، اس چٹان کے اوپر عبد الملک بن مروان نے ایک بہت بڑا گنبد بنا دیا تھا۔ اس گنبد کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چڑھائی ہے، وہ جو فوت ہو گیا، جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گیا۔ آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل نمبر 2، اور ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ قبۃ الصخرہ اینڈ کنسٹرکشن آف دی 3rd ٹیمپل، اور نمبر 4 وہاں لا کر رکھیں گے تھرون آف ڈیوڈ کو۔ یہ پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہو آپ، مجھے بھی آج سے 2 سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا میں حیران رہ گیا، یہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا تخت کہیں محفوظ ہے؟ ہاں، یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی ہے، اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی۔ پھر جب حضرت سلیمان نے یہ معبد بنا دیا، وہ معبد میں رکھ دیا گیا، اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج پوشی وہیں پہ بیٹھ کر ہوئی۔ جب ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو، وہ پتھر لے گیا، وہ پتھر روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے برطانیہ میں آ گیا، انگلینڈ میں آ گیا، اور انگلینڈ میں 14ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا، اور یہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ کوئی جو کوئن ہے تاج پوشی ہوتی ہے اس پتھر پر، دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ، وہ لا کر رکھا جائے گا۔
یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوز اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون، یہ آج کل آپ پڑھتے ہیں نیو کون، نیو کنزرویٹوز، یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہود کے 4 بڑے مشنز اور اہداف تو پتہ چل گئے۔ اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا، یہودی کہاں سے آئے اور کیسے اس سرزمین پر آباد ہو گئے، اس سرزمین پر اب تک کتنی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور ان کا انجام کیا ہوا ہے، آئیے ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، جیوز ہیو اے رائٹ ٹو سیٹل ان پیلسٹائن، وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ 1917 کا اعلان ہے۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں اس میں دھن، دھوس، دھاندلی، دھوکہ، ہر چیز۔ مثلا دھن گئے، جناب یہ آپ مکان بیچیں گے، اچھا جی لے لیجیے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ 10 لاکھ، میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں آپ۔ پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس۔ زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی۔ 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے، دولت کی کمی نہیں تھی۔ تم 10 کی بجائے 11 لوگ نکل جاؤ۔ یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا، ہم 13 دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل جاؤ۔ یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع، یہ فلاں مکان میرے پرانے پگڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے۔ یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے، اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے۔ ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے۔ اب برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی اب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ، یو ایس اے۔ 1948 میں یہ قائم ہوا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا ہے، اور تقریباً 9 مہینے ہیں درمیان میں، اگست 47 اور مئی یا جون 48۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ پہلی جنگ ہوئی 48 میں، عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے، اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی۔ عرب جیت رہے تھے، اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے، عربوں نے صلح کر دی۔ کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی۔ اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی، یہ سب جو ہیں جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیلی، یہ اس دور کے لوگ ہیں، وہ چاہے مینیجم بیگن تھا یا کوئی اور، یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ۔ اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا، عربوں کو شکست دی بڑی سخت۔ سن 48 میں عربوں کو شکست ہو گئی۔ سن 67 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا، بلاکیڈ کر دیا علاق کا، بندرگاہ کا۔ 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا سیرہ سینا لے لیا، اسرائیل شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ تھا، اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا۔ ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس، ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس، اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل، لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن 73 کی جنگ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ رمضان وار آف 1973 بارلیم لائن کراس کر لی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتی۔ لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھیے، سین کیا ہے، منظر کیا ہے۔ یہ پہلو وہ ہیں بہت سے کہ جو شاید بہت سے حضرات کی نگاہوں میں نہ ہو، باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اکثر لوگوں کے علم میں ہوں گے۔ یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے، جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین سے انہیں تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نام تو ان کے ہیں، محمد حسین ہے، غلام علی ہے تو صحیح، سیکولر ذہن ہے، مادی پرستی ہے، کچھ ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ان کے ہاں بھی ہے۔ اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کے